دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پہ درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز جس کا بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ مایوسی ہے۔ مایوسی یہ نہیں کہ کسی خاص طبقے کے خاص افراد کے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹ بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، بزنس مینز بھی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈیلی ویجز والے بھی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الغرض آپ کسی بھی طبقے کو لے لیں تو آپ کو وہاں پر ڈپریشن اور مایوسی کا شکار ہونے والے ضرور مل جائیں گے۔ اور پھر جب انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اس مایوسی کے بھور سے، مایوسی کے مجدھار سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مایوسی سے باہر آنے کے لیے، ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے بسا اوقات انسان وہ اشیاء استعمال کر لیتا ہے، ان ذرائع کو اپنا لیتا ہے، وہ اشیاء استعمال کرتا ہے جو اس کی صحت کو نقصان دینے والی ہیں، ایسے ڈرگز استعمال کرنے لگ جاتا ہے جو صحت کو نقصان دینے والی ہیں، یا پھر ایسے ذرائع اختیار کر لیتا ہے جن سے ہمیں شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے، ہمارا اسلام جس سے ہمیں منع کر رہا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسا کہ مایوسی کا علاج کرنے کے لیے، اپنی مایوسی دور کرنے کے لیے، اپنی ناکامیوں کا خوف دور کرنے کے لیے بعض اوقات انسان جو ہے وہ نجومی کے پاس جاتا ہے، اپنا ہاتھ دکھاتا ہے، اپنی قسمت کا حال دریافت کرتا ہے، کبھی طوطا فال نکلواتا ہے، کبھی جنتڑیوں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی برج کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال جاننے کی سعی لا حاصل کرتا ہے، یعنی ایسی کوشش کرتا ہے، ایسی ایفرٹ کرتا ہے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعض اوقات بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان جو ذریعہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے مایوسی سے نکلنے کے لیے، یہ اس کو مایوسی سے نکالنا تو دور کی بات ہے، مزید مایوسی کے منجدھار کے ساتھ ساتھ وہ ذریعہ، جیسے نجومی، اس کی میں بات کر رہا ہوں، نجومیوں کے پاس جانا، باباؤں کے پاس جا کر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ انہیں ہاتھ دکھانا اور اپنی قسمت کا حال دریافت کرنا، کسی پر حاضری آئی ہوئی حاضرات کے موکلات ہیں ان سے جو ہے وہ باتیں جاننے کی کوشش کرنا، یہ وہ ذرائع ہیں کہ جو انسان کو مزید ذلت، مزید انحطاط اور مزید جو ہے وہ پستی میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، قسمت کا حال معلوم کرنا ان ذرائع کے ذریعے سے جن کو میں نے عرض کیا ہے، جیسے نجومی کے پاس جانا، طوطا فال نکلوانا، برج کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے اپنا جو ہے وہ معاملہ حل کرنے کی، ریزالو کرنے کی کوشش کرنا، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس حوالے سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حفظہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے، جس میں آپ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ عام طور پر ہم قسمت کا حال جو ہے وہ جاننے کے لیے جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں کس کس طرح سے نقصان دیتے ہیں، وہ لوگ کیسے بیوقوف بناتے ہیں، کس طرح سے انسان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، اور پھر جو نفسیات سے کھیل رہا ہے، جو کسی کی نفسیات سے کھیل رہا ہے، تو اب انسان اپنے آپ کو اس سے کیسے بچائے، یہ بھی جو مدنی گلدستہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں اس میں نگران شورا ہمیں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قسمت کا حال معلوم کرنا شرعاً کیسا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم اس مدنی گلدستے میں سنیں گے، اور پھر قسمت کا حال بتانے والے کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں،
کس طرح سے گھر توڑوا دیتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ایسی بات بتاتے ہیں کہ پہلے انسان مایوسی کا شکار ہے اور پھر جب ان کی بات سنتا ہے تو پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر گھر بھی توڑوا کر بیٹھ جاتا ہے۔ گھر کے اندر بے سکونی کس طرح سے یہ لوگ پیدا کرواتے ہیں۔ نگران شورا اس حوالے سے بڑے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قسمت کا حال معلوم کرنے کی جستجو، جس طرح پتھروں کے ذریعے قسمت کا حال پر تبصرہ کیا جاتا ہے اور دیگر باتیں بتائی جاتی ہیں، نجومیوں کو ہاتھ دکھا کر لکیروں کے ذریعے جو قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، تو بعد طوطا شاہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، طوطے آتے ہیں اور یہ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کرنے والے کیسے، یہ کروانے والے کیسے؟ جس کو قسمت کا حال آپ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس قسمت کا حال بتانے سے پہلے آپ کا کتنا حال لے چکا ہوتا ہے، آپ کی کتنی پوزیشن لے چکا ہوتا ہے، آپ کے گھر کے کتنے افسانے یہ لے چکا ہوتا ہے، آپ کی اگلی پچھلی کتنی داستانیں لے چکا ہوتا ہے، آپ کی کتنی کمزوریاں وہ لے چکا ہوتا ہے، آپ کے کتنے ہی عیب وہ سن چکا ہوتا ہے، لے چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر وہ جو کچھ دیتا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ مجھے بہت کچھ دے گیا، یہ دے تو کچھ بھی نہیں گیا، آپ کا بہت کچھ لے گیا، آپ کی جیب کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن کا، اور یہاں تک کہ آپ کو بلیک میل کرنے کے بہت سارا مواد یہ لے چکا۔ یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھے اپنا کمرشل آفس کھولے، یہ روزگار ہے ان کا، یہ روزگار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کھائی نہ کھائی ان کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی کسی طوطے سے قسمت کا، اب آپ بتائیے گر کر کتنا گرو گے آپ؟ کیا بھائی طوطا جانور اب آپ کو بتائے گا کہ تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ ہوش کے ناخن تو لیجئے۔ کس طرح یہ لوگ نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ اب ایک شخص کو نفسیاتی طور پر قابو کرنا نا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ ایک شخص تاجر کے متعلق میں نے پڑھا، نفسیات پر قابو پانے کے حوالے سے یہ سمجھانے کے لیے واقعہ بیان کیا کہ ایک مارکیٹ میں ایک تاجر تھا۔ اب وہ تاجر مارکیٹ میں وہ اس کی بات تھی، اور اب اس کی بات اتنی تھی کہ دوسرے تاجر اسے حسد کرتے تھے۔ چار تاجروں نے ترکیب بنایا کہ یار اس کو کچھ کرو ورنہ یہ ہم کو کھا جائے گا، یہ چھا جائے گا مارکیٹ کے اندر۔ اب ہوا کیا یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ ہوا یہ کہ جب یہ گھر سے نکلا، بڑے اجلے اور ستھرے کپڑے پہن کر سفید ٹائپ کے، تو ایک آیا اس کے پاس، اور یہ کیا حال ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑا سنجیدہ قسم کا تھا۔ ارے بڑے لشپش ہو کے گھر سے نکلے ہو جی، کوئی کام ہے آپ کو؟ ارے بڑے گلابی شلابی کپڑے پہنے۔ یہ گلابی نہیں ہے، وائٹ ہیں، وائٹ سفید کپڑے میرے۔ اب وہ کلر کی تمیز نہیں ہے، سفید کپڑے ہیں بھائی جان، سفید کپڑے ہیں۔ ارے گلابی ہیں، آپ دیکھ سفید کپڑے ہیں، دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ صبح جائیے، مجھے مارکیٹ جانے دیجئے۔ اب وہ پہلی چوٹ لگا دی۔ ہاں، اب وہ گاڑی میں بیٹھا، گاڑی میں دیکھ کپڑے دیکھ رہا تھا، اب پاگل ہو گیا، وہ سفید ہیں سفید۔ گاڑی اسٹارٹ کی، مارکیٹ پہنچا، جیسے کار سے اترا پارکنگ کر کے، دوسرا آیا، او جی جلدی آ گئے آپ، واہ، روزانہ اسی ٹائم پر آ جاتے ہیں؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ کام کیا ہوگا؟ بس جی جناب کام بڑا آپ کا اچھا خاصا چل رہا ہے، بڑے مطلب وہ اجلے اور بڑے مطلب نہا دھو کر نکلے ہیں آپ، اور کیا نیلے نیلے کپڑے پہنے ہیں آپ نے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بھائی جان یہ نیلے نہیں ہیں، وائٹ ہیں، سفید۔ آپ کو سفید اور نیلے میں تمیز نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی؟ ارے حضور یہ نیلا ہے، آپ غور سے دیکھیے نیلا ہے۔ بھائی یہ نیلا نہیں ہے، سفید ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں سارے، کیا ہو گیا ہے سب کو؟ کوئی گلابی کر رہا ہے، کوئی سفید کر رہا ہے۔ اب وہ جائیں پر مجھے دکان کھولنی ہے، اس نے اپنا بیگ لیا، چلنے لگا۔ اب وہ 10 دفعہ تو اپنے کپڑے کو دیکھتے، گلابی ہے، نیلا ہے، سفید ہے، یہ ہے کیا؟ آگے گیا، چلتے تو اس کو تیسرا ملا نا، دکان کے شٹر پہ جیسے پہنچا، اس کو دکان کھولنی ہے، اور تیسرا آیا، اور جی میں مدد کروں آپ کی؟
نہیں جناب کیا روزہ میری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں وہ آپ گزر رہا تھا دیکھا آپ کو مدد کرے بڑے اناد ہو کر آئے بڑے مطلب اچھے لگ رہے اور کیا گرے کلر کا کرتا پہنا ہوا ہے. یہ گرے نہیں ہے بھائی جان یہ گرے نہیں ہے یہ وائٹ ہے وائٹ سفید نظر نہیں آ رہا آپ کو سفید ہے. یہ جاہل لوگ ہو گئے ہیں کوئی گلابی بول رہا ہے کوئی نیلا بول رہا ہے کوئی گرے بول رہا ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں اور اس نے تو چیخنا چلانا شروع کیا آپ کو کیا ہو گیا پاگل واگل تو نہیں ہو گئے آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا بھاگو 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 وہ کر کے یہ بھاگ گیا اور وہ بالکل سک پٹا گیا ہے نا. اب دکان کھولی دکان کھولنے کے بعد آدمیوں پر چڑھائے ہو رہی ہے اتنے میں جب وہ کرسی پہ آ کر بیٹھا چوتھا آیا تو چوتھے نے آ کر بولا جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی آپ کو کوئی کام ہے. اب اس کا موڈ تو خراب ہو ہی گیا تھا. کام ہو یا نہ ہو آدمی طبیعت پوچھنے نہیں آ سکتا. کیوں روز آتے ہیں میری طبیعت پوچھنے کے لیے آج کیوں ہے میری طبیعت پوچھنے کے لیے آپ کو بھی کیا میرے کپڑے میں کوئی دوسرا رنگ نظر آتا ہے مجھے کوئی دوسرا رنگ نظر آئے گا اچھے خاصے پیلے کپڑے پہنے ہیں آپ نے مجھے کوئی دوسرا نظر آئے گا. یہ پیلے کپڑے ہیں یہ پیلے بدتمیز جاہل قسم کے لوگ ہیں. یہ پیلے کپڑے یہ پیلے نہیں ہیں یہ وائٹ ہے وائٹ سفید ہے نیلا نہیں ہے یہ گلابی نہیں ہے یہ پیلا نہیں ہے میرا یہ کپڑا گلابی نہیں ہے کر کے گریبان پھاڑا جیب پھاڑا کرتا پھاڑا اور وہ نکل کے پاگل ہو گیا. اس کو صحیح طور پر 4 آدمی نے پاگل کیا نکل گیا. یہ ہے نفسیاتی طور پر انسان کو کیپچر کر لینے کا. بھائی یہ سمجھے کہ اسی سے ملتے جلتے واقعات میں نے کتاب پڑھے گا کس طرح لوگ نفسیات سے کھیلتے ہیں آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں آپ کی طبیعتوں سے کھیلتے ہیں آپ کی سوچ آپ کی سمجھ سے کھیلتے ہیں آپ کی کمزوریوں سے کھیلتے ہیں. ریئلی قسمت کا حال معلوم کرنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی غلط چیزیں رائج ہیں. ستاروں کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بھی قسمت کا حال بیان کرتے ہیں اور ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے بھی قسمت کا حال بتایا جاتا ہے مستقبل کی خبریں دی جاتی ہیں. بہت سے لوگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ طوطا فال کے ذریعے لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے طریقے ہیں. یہ تمام کے تمام طریقے شرعی اعتبار سے ناجائز و گناہ ہیں. اب خواہ وہ ستاروں کے ذریعے اس طرح کی معلومات دیتا ہے یا وہ ہاتھ کی لکیریں دے کر اس طرح کی خبریں دیتا ہے یا وہ کوئی کارڈ نکال کر اس طرح کی خبریں دیتا ہے یا وہ طوطوں کے ذریعے جو ہے وہ کوئی خط اٹھا کر اس طرح کی خبریں دیتا ہے. یہ سارے کام ناجائز و گناہ بھی ہیں اور جہالت بھی. جہالت اس اعتبار سے ہیں کہ بڑے بڑے نجومی جن کا بڑا نام ہوتا ہے کہ جناب یہ تو بڑے پہنچے ہوئے اس فن کے اندر ہے ان کی خبریں 100% غلط نکلتی ہیں 100% غلط نکلتی ہیں. بعد میں وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں وہ جو پچھلے پورے سال کے اندر ہم نے خبریں دی ہیں اس میں ایک بھی صحیح نہیں نکلی. تو عقل بھی یہ حماقت ہے. عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ایسے کام کے پیچھے پڑا جائے کہ جس کا نتیجہ سوائے پریشانی کو کچھ اور نہیں. اسی طرح یہ جو طوطوں کی فال وغیرہ نکالتے ہیں اب اس سے ایک کارڈ نکال دیا. اب اس میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے جو کارڈ لکھے ہوئے ہوتے نا یہ لکھے کسی ذہین آدمی نے کسی سمجھدار آدمی نے لکھے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس نے اتنے جرنل سی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جو ہر آدمی پر سچی آ جائے. مثال کے طور پہ تم ایک مرتبہ بہت بیمار ہوئے تھے اور تمہارے کچھ دوست بہت اچھے ہیں لیکن کچھ کی طرف سے تمہیں خطرہ ہے. آئندہ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے تمہیں کسی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اور تم پریشانی کا شکار رہو لیکن فکر نہ کرنا جلد ہی تم اس سے نکل جاؤ گے. اب یہ وہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ 1,00,000 آدمیوں کا سروے کر لیں اور 1,00,000 آدمیوں کو یہی والا کارڈ پڑھ کے سنا دیں کہ سب کے ساتھ یہی ہونا ہے سب کے ساتھ یہی ہوگا. یعنی ہر بندے کو پریشانی آئے گی. ہر بندہ بچپن کے اندر بیمار ہوا ہی ہوگا. ہر آدمی کے اچھے دوستوں کے ساتھ کچھ وہ دوست ہوتے ہیں جو اس سے جیلس ہوتے ہیں. اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی آنی ہی ہوتی ہے اور پریشانی آتی ہے تو آدمی پریشانی سے نکلتا بھی ہے. تو یہ چیزیں تو ہر ایک کے ساتھ ہونی ہیں. تو اب اس طرح کا جنرل کارڈ ایک لکھ دیا
پڑھنے والا کہتا ہاں بھائی بالکل یہ تو واقعی بالکل میرے بالکل ایکوریٹ جو ہے نا میرے حالات کے مطابق لکھ. تو اب اگر ایسی جنرل باتیں کسی کو بتا بھی جائے تو اس کا نتیجہ کیا؟ تو ایک فضول کام کے اندر یعنی عقلاً حماقت ہے کہ ایک وہ چیزیں جن کا وقوع ہونا ہی ہے صرف انہی کا پتہ کرنے کے لیے جو ہے نا کسی طوطے والے کے پاس پہنچ جائے, کسی ہاتھوں کی لکیر بتانے والے کے پاس پہنچ جائے. پھر ان کا اپنا جو ہے خود اگر 10 جو ہے وہ یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر جو بتانے والے لوگ ہیں, اس طرح کے 10 لوگوں کے پاس جا کے معلوم کر لیں, 10 کے 10 مختلف بتائیں گے. ایک کچھ بتائے گا, دوسرا کچھ بتائے گا, تیسرا کچھ بتائے گا, چوتھا کچھ بتائے گا. یہ 10 کے 10 آدمی جو ہے وہ آپ کو الگ الگ خبریں دیں گے. اچھا پھر اگر اس مہینے پوچھے, اگلے مہینے پوچھے, اس سے اگلے مہینے پوچھے, اگر اس طرح 10 مہینے پوچھ کے دیکھ لیں آپ, تو ہر 10 مہینے کے اندر ہر مہینے کی جو خبر ہوگی وہ مختلف ہوگی. تو بھائی یہ کون سی قسمت ہے جو ہر مہینے تبدیل ہوتی ہے؟ کوئی عورت آئی, اس کو بول دیا کہ تیرے گھر کا ایک فرد ہے جو تیرے اوپر تعویذات کروا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ اب ان کے گھر میں لڑائی شروع. اسے سب سے پہلے شک, اگر وہ بہو ہے تو اسے ساس پہ شک ہو جائے گا, اگر وہ ساس ہے تو اسے بہو پہ شک ہو جائے گا, اگر وہ بھابھی ہے تو نند پہ شک کرے گی, اگر نند ہے تو بھابھی پہ شک کرے گی, اور اگر نہیں ہے تو دیورانیاں زندہ باد ان کے اوپر شک کر لیں گے کہ بھئی یہ دیورانی مجھ سے جلتی ہے, میری جٹھانی مجھ سے جلتی ہے, اسی نے میرے اوپر تعویذ کروایا ہو. یا پھر دور پار کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کو گھسیٹ دیں گے اس کے اندر. تو اب یہ عامل جو ہے یہ تو چنگاری لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر کے اندر آگ لگ جاتی, اور لوگ اپنے گھروں کو خود جا کر برباد کرتے ہیں. یعنی ایک نئی جو ہے وہ ذہانت کی قسم ہے کہ اپنے گھروں کو جا کر خود برباد کیا جائے. پتہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے یہ ہمیں ہمارے خاندان کے اندر ہی لڑائی کروا دیں گے, یا پھر آدمی کو وسوسے کا شکار کر دیں گے. یعنی وسوسے کا تو آدمی ایسا شکار ہوتا ہے کہ عامل بول دیتا ہے یار تمہارے اوپر نا بہت زیادہ جو ہے نا کوئی تعویذات نظر آ رہے ہیں. اب وہ چونکہ تعویذات کے بارے میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یار خود بخود تو تعویذ نہیں ہوتے, تعویذ کوئی کرواتا تو ہوتا ہے نا. یعنی میرے اوپر بیٹھے بیٹھائے تو تعویذات اتر نہیں آئیں گے, میرے اوپر یا یہ کروائے گا یا یہ کروائے گا یا وہ کروائے گا. اب کیا ہوگا؟ میں سب سے پہلے سوچوں گا کہ اچھا یار میرے اوپر تعویذات ہے, بیمار بھی رہتا ہوں, پریشان بھی رہتا ہوں, دماغ کے اوپر بوجھ بھی رہتا ہے, میرے تھکاوٹ بھی بڑی محسوس کر رہا ہوں, اور کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی پیش آتا ہی رہتا ہے, کوئی نہ کوئی پریشانی پیش آتی رہتی. اب یہ کیا تھی؟ اصل تو ساری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. یا آدمی جو ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کا بدن تھک جاتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی, تھکاوٹ ہوتی دماغ بھی تھک جاتا ہے. اب ہے کیا کہ یہ ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, فزیکل جو سسٹم ہے, یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اب سب سے پہلے آدمی سوچنے بیٹھے گا یار مجھ سے جل کون سکتا ہے, میرے خلاف یہ کر کون سکتا ہے. اچھا ہاں صحیح یار یہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ میری ترقی سے جلتا ہے. اب جب اپنے دل میں یہ سوچا تو اب اس کو شیطان پھر جو ہے نا اس کی لگام پکڑ لے گا. اب شیطان اس کو جو ہے نا وہ گدھے کی طرح اس کی لگام پکڑ کے اس کو اپنا آگے چلائے گا, اور یہ آدمی شیطان کا گدھا بن کے آگے چلنا شروع ہو جائے گا. اب اس کے وسوسوں کی لائن جو ہے نا کبھی اس طرف جائے گی, کبھی اس طرف جائے گی, کبھی اس طرف جائے گی. یہ اس سے دشمنی پالے گا, اس سے کینہ رکھے گا, اس کا نقصان چاہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عامل صاحب نے یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر بہت سارے تعویذات جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں, اور تمہارے کسی قریبی نے کروائے, تمہارے کسی دوست نے کروائے. جہاں تم کام کرتے ہو وہاں محتاط رہنا, وہاں کچھ ہے تمہارے لیے گڑبڑ ہے. تو یہ اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں کے اندر اصل میں اپنے ذہن پہ سوار زیادہ کر لیتا ہے. ایک آدمی کو جھوٹی دھمکی بھی دے دی جائے نا اس کی بھی حالت خراب ہو جاتی, جھوٹی دھمکی سے بھی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کسی کو صرف یہ کہہ دے رہا, نفسیات کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے. کسی آدمی کو پاگل بھی کرنا ہونا تو یہ مشکل نہیں ہوتا, اس کو ہر بندہ بولنا شروع کر دینا تم تو پاگل ہو, وہ ہفتے بعد واقعی پاگل ہو جائے گا. کوئی آدمی بیمار نہیں ہے نا اور اس کو بیمار کرنا ہے, اس کو سمپل صرف اتنا بول دے یار تم طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے آپ کی نا, اب وہ فوراً اپنے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا ہاں یار تھوڑا سا نا لگ رہی ہے نکاح. اب دوسرا بھی آ کے بول دے نا یار کیا ہوا بھائی تمہارا چہرہ ہی لٹکا ہوا ہے, ہاں یار کچھ تو ہے. اب آئینہ دیکھے گا نا اس کو واقعی لٹکا ہوا نظر آئے گا چہرہ اپنا کہ یار کچھ ہے صحیح. تیسرے بندے نے آ کے بھی بول دیا یار بدن گرم لگ رہا ہے یار آرام کیا کرو. اب آدمی کو اپنا بدن بھی گرم لگنا شروع ہو جائے. انسان نفسیات کے اندر اس قدر جلدی مبتلا ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ پریشان کن باتوں کے اندر. تو اس طرح کے یہ جتنے بھی عوامل ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اکثر و بیشتر جھوٹے, غلط, مکار اور فراڈی ہیں. خواہ وہ ستاروں کے ذریعے وہ حال بیان کرنے کی باتیں کریں, یا وہ ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے جو ہے وہ زندگی کے حالات بیان کرنے کی باتیں کریں, یا وہ جو ہے نا وہ کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے, یا یہ طوطوں کے ذریعے. اب تو جو ہے نا وہ بندروں اور جانوروں کے ذریعے بھی شروع ہو گئے. یعنی جہالت کی انتہا ہے, حماقت کی انتہا ہے کہ بندر جو ہے وہ ہماری قسمت کا حال بیان کرے گا, طوطا جو ہے وہ ہماری قسمت کا حال بیان کرے گا. بس
اگر طوطا ہی ہماری قسمت کا حال بیان کرے گا پھر تو ہمارا اللہ ہی حافظ. یعنی انسان کو انسان تو کم از کم رہنا چاہیے، نہ یہ کہ طوطوں کو اور بندروں کو بھی اپنے اوپر مسلط کر لے اور ان کو بھی اپنے دماغ کے اوپر چڑھا کے بیٹھ جائے کہ نہیں جی یہ بندر صاحب جو بیان کر رہے ہیں نا یہ بالکل صحیح ہے، جو طوطا صاحب بیان کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی جہالت ہے، عجیب و غریب قسم کی حماقتیں. باشعور آدمی اگر ویسے ہی غور کرے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو اچھے بھلے پڑھے لکھے شمار کیے جاتے ہیں وہ بھی جب ان وساوس کے اندر پڑتے ہیں تو بس ان کو پھر نکالنا جو ہے نا وہ جان جوکھم کا کام ہوتا ہے. پریشان آدمی نا کہتا ہے کہ بھوکا دو ہاتھ سے کھاتا ہے، ایک محاورہ ہے، بھوکا دو ہاتھ سے کھاتا ہے. اب پریشان آدمی ہے نا، اس کو بولو نا فلاں کے پاس جا تو ادھر بھاگتا ہے، اس کے فلاں کے پاس، اس کو کسی صورت میں بھی راحت چاہیے ہوتی ہے. پیاسا آدمی ہے، اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے. تو یوں مطلب کہ یہ ایک قوم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں بھی یہاں وہ بھگتی. یعنی ایسے لوگ جو ابھی آپ کو ملیں گے نا تو یہ شاید یہی کہیں گے کہ نہیں ہے یہ بالکل کس عجیب و غریب قسم کے دھگوسلا ہے. بہت بولیں گے، بہت بولیں گے، یہ اتنا بولیں گے یہ کہ شاید آپ اور میں بھی کیا بولیں گے. مگر جب ان پر پڑے گی نا اور ان کو کوئی بولے گا نا یار فلاں بابا ہے نا، دل دیکھتا ہے، ہاتھ بھی دیکھتا ہے، لیکن ایک جیب بھی دیکھتا ہے. بولا جیب دیکھے، ہاتھ دیکھے، دل دیکھے، دماغ دیکھے، پھیپڑا دیکھے، گردہ دیکھے، یار میرا معاملہ صحیح کر دے، تو لے چل کون ہے. اب وہ یہ نہیں جگہ دیکھے گا کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ مطلب نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، انگوٹھیاں 10 دو 4 چڑھائی ہوئی ہے یا نہیں چڑھائی ہوئی ہے، اس سے کیا ہے کیا نہیں ہے، بکواس کرتے، کیونکہ بکواسوں کا بھی علم نہیں ہے. مگر قوم ہے کہ بس ٹوٹ پڑتی ہے کہ بھائی میرا ہر مسئلہ نکلا ہے. ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں جی کہ ایک موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ شریف میں نماز فجر پڑھائی. پچھلی رات کو بارش ہوئی تھی، صبح آپ نے نماز پڑھائی. جب فارغ ہوئے تو لوگوں پر توجہ فرمائی. فرمایا کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ بولے اللہ اور اس کا رسول جانے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا بندوں میں بعض مومن ہیں اور بعض منکر، انہوں نے اس حال میں صبح کی ہے. یعنی کچھ مومن نکلے اور کچھ منکر نکلے. تو جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوئی ہے وہ مومن ہے، اور جس نے کہا کہ جناب فلاں فلاں برج کی بنا پر بارش ہوئی ہے، وہ برج اس جگہ پہنچتا تو بارش ہو جاتی ہے، اس لیے بارش ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم یہ کہ وہ منکر ہے. تو زمانہ سابقہ میں بھی لوگ جو ہے ان ستاروں کو مؤثر مانتے تھے، ان کی وجہ سے دنیا کے نظام کے چلنے کے قائل تھے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نظریات کے حامل لوگوں کا رد فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ منکر ہیں. ہاتھ کی لکیریں، ہاتھ کی لکیریں ہر انسان کی ہوتی ہیں، اور ہاتھ کی جو لکیریں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. کس طریقے سے ذریعہ ہیں؟ ایک بزرگ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پہچانا ہے، اس کی عظمت کو جو پہچانا ہے، اس کی تخلیق سے دیکھ کر پہچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پیدا کیا. ایک چہرہ دوسرے چہرے کے مشابہ نہیں ہوتا، ہر چہرہ ایک الگ جو ہے وہ صورت پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہ ہاتھ کی لکیریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا سبب تھیں، ہم نے انہیں نہ جانے کیا بنا دیا. اب دیکھیے کہ یہ ہاتھ بتانے والے اگر اتنے ہی کوئی بڑے نجوم وہ ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے والے، تو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جو ہے نا اپنی کھال دھوپ میں نہ سڑا رہے ہوتے. یہ خود تلاش کر لیتے کہ جناب ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور خزانے کا منہ ہمارے لیے کیسے کھل سکتا ہے. تو یہ ہیں ہی اسی لائق کہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دھوپ میں سڑتے رہیں. نہیں ایسا ہی ہوا ہوگا، انہوں نے معلوم کیا ہوگا نا، طوطے نے بولا ہوگا تو ادھر ہی بیٹھا رہے، تو ادھر ہی بیٹھا رہے گا، تو ادھر ہی بیٹھا رہے گا، تو میں پنجرے میں آتا رہوں گا، جاتا رہوں گا، تیرا بھی جیب بھرتا رہے گا، میرا دانا پانی چلتا رہے گا. نہیں صاحب، اسے پتا ہے کہ جو میں نے لکھ کر ڈالا ہے نا وہ 4-6 چیزیں ڈالی ہیں میں نے. کون بتائے گا، کون بیچاروں کو سمجھائے گا؟ ان مطلب کہ پیسے لوٹنے والے، کردار لوٹنے والے، اخلاق برباد کر دینے والے، اور گھر کو تباہ کرنے والے، نفسیاتی مریض بنانے والے، اور میاں بیوی میں جدائیاں کرنے والے، اولاد اور
औलाद और वालिदैन में जुदाइयाँ करने वाले, ख़ानदानों में लड़ाई झगड़े करने वाले, ये झूठे जाली किस्म के आमिलीन, ये शोबदाबाज, ये नजूमी जो मतलब हराम और बास को कुफ्र तक ले जाते हैं, इन तमाम तर लोगों को का इलाज किया। ऐसा शख्स जो इस तरह आपको कहे और मतलब आप इतनी भी समझ नहीं आती यार आपको, वैसे तो बिल्कुल बच्चे तो पानी को मम्मम तो नहीं ना बोलते आप यार, क्या वो कोई बोलता है कि मतलब कि दूध को दूधू तो नहीं ना कहते आप, अच्छा कौन नून नहीं, जरा गौर से देखो काफ वाला होगा, नून से नहीं नाम आता होगा, ये वो होगा, ये मतलब इस तरह करके आप क्यों मतलब खाली अपने लिए और दुनिया भर के लिए मतलब तबाही और बर्बादी का सबब बनते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको मरना नहीं है, अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर नहीं होना, क्या कब्र के अंधेरे और घेरे घरे में दफन होने का खौफ नहीं है? लोगों के घरों में झगड़े करवा कर आप खुद क्या खुशियों से रहेंगे? जिससे मैं कहता हूं कि किसी के घर का चूल्हा बुझाकर आप अपने घर में क्या रोशनी कर सकेंगे ना। और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा तवक्कुल छोड़कर आप इन मतलब के बंदर और मतलब के वो तोते और ये मतलब जानवर बताएंगे यार, तोता बताएगा कि आप कल क्या करोगे यार, आपके साथ क्या होने है, तो सोचो तो यार, वो एक बिल्कुल एक आम आदमी जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता उसको हथेली दिखा रहे हैं। फिर आपकी मतलब माज़अल्लाह आपके मतलब के बीवी की हाथ पकड़ के वो देखता होगा, तो आपके बच्चियों के हाथ पकड़ के देख पाते, कितनी सिर्फ इतने फसाद है। आपकी गली में शख्स दुकान खोल कर बैठा है, आप उसकी दुकान से सौदा नहीं लेंगे तो वो आपको मारेगा नहीं, तो ये दुकानें खोल कर बैठे हुए हैं, आप जाना बंद कर दें। अगर आपको पता हो कि फलां दुकान पर 2 नंबर का माल बिकता है, आप खरीदने नहीं जाते, तो 2 नंबर के आदमी के पास आप ये सारी चीजें लेकर क्यों जा रहे हैं? इतनी सबक तो हमें भी होनी चाहिए। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, नशूरा बड़े प्यारे अंदाज में मदनी फूल अता फरमा रहे थे। मेरे मंदिर के नाज़रीन, इंसान इस तरह के मामलात में उस वक्त जो है वो मुब्तला होता है जब उसके अंदर एक बातनी बीमारी पैदा होती है। उस बातनी बीमारी का नाम है एतमाद अलल खल्क। इसकी तारीफ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर मखलूक पर एतमाद कर लेना। अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर वो तोता जो फाल निकाल रहा है उस पर एतमाद कर लेना, ये एतमाद अलल खल्क है, बातनी बीमारी है, और ये हलाक करने वाली चीज़ है जो हलाक कर देगी। और फिर इसके दीगर नुकसानात क्या हैं, ये भी आपने जो है वो समात फरमाए हैं कि किस तरह से वो नाम बताते हैं। इस तरह निगरान शुरा जैसे मदनी फूल अता फरमा रहे थे, ये नजूमी आजकल की जुबान में इनको पामिस्ट जो है वो कहते हैं, हाथ देखने वाले उनको पामिस्ट कहते हैं। किसी शख्स ने बताया कि एक पामिस्ट ने किसी का हाथ देखा तो हाथ देखकर बताया कि आपकी जिंदगी की जो लाइन है वो खत्म हो चुकी है और आप कैसे जी रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही। ये बात अगर गौर कर ले बंदा, पामिस्ट की इसी बात पर अगर गौर कर ले तो यही बात उसके इल्म के झूठ को बयान कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स बोले 2 और 2 कितने होते हैं? 4, 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 होते हैं। अब अगर कोई लिखे कि अपना इल्म भी बता रहा है, वो अपने ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो है वो मैथमेटिक्स का बड़ा माहिर हूं, और वो लिख रहा है 2 + 2 = 5, इज इट करेक्ट? क्या ये सही हो सकता है? कभी सही नहीं हो सकता। तो ये जो पता चल गया कि जो बता रहा है जी जिंदगी की लकीर खत्म हो गई है फिर भी बंदा जी रहा है, माल की लकीर जो है वो खत्म हो गई है फिर भी जो है वो माल आ रहा है, तो ये चीजें इनके झूठ पर जो है वो दिलालत कर रही हैं। इसी तरह मुफ्ती साहब ने भी बड़े प्यारे मदनी फूल जो है वो अता फरमाए हैं। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दी है, तो इसलिए दिया है ताकि इंसान इसको इस्तेमाल भी करे। इस तरह के मामलात इख्तियार कर लेना, फालों के ऊपर चले जाना, जंतड़ियों के ऊपर चले जाना, और फिर जो है वो तोता फाल की तरफ जाएंगे, जिस तरफ भी जाएं, बुर्जों की तरफ आ जाएं, सितारों के हाल की तरफ आ जाएं, तो ये है तो वो है, तो ऐसे है तो वैसे है। इनकी जो बातें मुफ्ती साहब ने जैसे कहा था 10 से पूछें वो मुख्तलिफ बताएंगे, और जो है वो मुख्तलिफ महीनों में पूछे तो फिर भी मुख्तलिफ बताएंगे, और कभी कभार ये एक जैसी भी बता देते हैं। जैसे 4 बंदे आए, उसको भी वही कहानी बताएंगे, पहले बंदे को भी वही बताएंगे, दूसरे को भी वही बताएंगे, तीसरे को भी वही बताएंगे, चौथे को भी वही बताएंगे। मुझे याद है कि मैं छोटा था और किसी काम के लिए किसी जगह पर गया हुआ था, तो वहां पर एक शख्स था, उसके बारे में मशहूर था कि लोग जो है वो उसको हाथ दिखाते थे और वो आगे से बताता था क्या मामलात हैं। एक बंदा आया, उसने हाथ दिखाया, और वो उसको बता रहा है कि तुम कश्मकश का शिकार रहते हो। वो बंदा जिससे रोजगार कमाना है वो कश्मकश का शिकार रहता ही है। तुम्हारे अंदर तुम्हें जो है वो कुछ बेचैनी सी महसूस होती रहती है। उसको ये बात बयान की,
اس نے کہا ہاں جی بے چینی تو محسوس ہوتی رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے آج کل جس طرح خرچے لوگوں نے بڑھائے ہوئے ہیں اور انکم کے ذریعے جو ہے وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کشمکش اور پریشانی تو اندر رہتی ہے, بندہ پریشان رہتا ہے کیسا ہوگا, مہینہ کیسے پورا ہوگا, یہ تو فکر رہتی ہی ہے. اچھا اب یہ باتیں جو ہے وہ چلیں تو وہ اب سکہ بیٹھ گیا, ہاں جی واہ جی واہ کیا بات ہے, ساری باتیں بتا دیں گے, جو تھا جی وہی بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. اب جو دوسرا بیٹھا, اب وہ شخص چلا گیا, ایک میں بہرحال وہیں پر تھا, دوسرا بندہ آیا اس نے بھی ہاتھ دکھایا, اس کو بھی اس نے وہی باتیں بتائیں, تمہارے اندر کشمکش رہتی ہے, تم جو ہے وہ پریشان رہتے ہو. تو یہ جیسے نگران شورا فرما رہے تھے کہ یہ نفسیات دیکھ کر, انسان کا چہرہ دیکھ کر, اس کی گفتگو کا انداز دیکھ کر یہ لوگ بھانپ جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے. تو اگر انسان کسی مصیبت میں, کسی کرائسس میں شکار ہو ہی گیا ہے, مبتلا ہو ہی گیا ہے, تو اس کے لیے یہ اس طرح کے ذرائع اختیار کرنا, نجومیوں کے پاس جانا, طوطا فالوں کے پاس جانے کی بجائے, پامسٹروں کے پاس جانے کی بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائیں. اللہ کریم فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا فرمان ہے, الحاوی الفتاوی کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کبھی پریشان ہو ہی جائے تو اللہ پر توکل کرے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. یہ نجومیوں پر, پامسٹروں پر اور طوطا فالوں پر کیا بھروسہ کر کے ملے گا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت انس روایت کرتے ہیں, حدیث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, ہم نے دیکھا کہ درخت پر ایک پرندہ جو ہے وہ چونچ مار رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اے انس تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے, یا اللہ عز و جل تو نے مجھے پیدا کیا اور میری آنکھوں کا نور چلا گیا, یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا کھلا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا جو ہے وہ پرندے کا, پھر ہم نے دیکھا معاملہ, یہ پرندے نے کہا تو اب پرندے نے چونچ کھولی اور ایک ٹڈی نے جس لگائی, جمپ لگائی اور وہ اس پرندے کی چونچ میں آ گئی. پرندے نے اس کو اپنا لقمہ بنایا اور اس کو کھا لیا. کھانے کے بعد دوبارہ وہ پرندہ درخت پر چونچ مارنے لگ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ انس پتہ ہے یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پرندہ کہہ رہا ہے من توکل علی اللہ حق توکلہ فکفاہ, کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اور جو دنیا پر بھروسہ کرے گا تو وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے گا. تو کبھی بھی مصیبت آن پڑے, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع آنا چاہیے. کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رب ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا رازق ہے, جس کو ہم پکاریں تو وہ سنتا ہے. ادعونی استجب لکم جس کا فرمان ہے, تو اس کی ذات کی طرف رجوع لائیں, انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور اور بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت سواری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سواریاں عطا فرمائی ہیں ان کے ذریعے سے ہم خشکی پر بھی سفر کرتے ہیں اور جو ہے وہ فضا میں بھی سفر ہوتا ہے, اور انہی سواریوں کے ذریعے سے بسا اوقات سمندری سفر بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کو چلانے کا بھی ایک نظام ہے جس کو ہمارے دنیا کے اندر جسے ٹریفک سسٹم کہا جاتا ہے. ایئر ٹریفک کنٹرولر بھی ہوتے ہیں, اسی طرح جو بحری سفر ہوتا ہے اس کی ٹریفک کنٹرول کا بھی ایک نظام ہوتا ہے, اور اسی طرح جو عام زمینی ٹریفک ہوتی ہے اس کے بھی کنٹرول کا ایک نظام ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی اس حوالے سے کرتا ہوں, نگران شورا کا مدنی گلدستہ بھی ہم نے دیکھنا ہے, لیکن آپ کی کالز بھی ہیں, آئیے ان کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تاج محمد نواب شاہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ فلانے آدمی نے آپ پر جادو کیا ہے یا تعویذ کیا ہے, تو یہ کیا صحیح بولتے ہیں یا یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جادو کیا ہوا ہے، فلاں نے یہ کیا ہوا ہے، فلاں نے وہ کیا ہوا ہے، یہ کہنا کہ فلاں نے جادو کیا ہوا ہے، اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر یہ جھوٹ ہوتا ہے، جو موکلات ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہے وہ شوشے چھوڑ دیتے ہیں اور لوگ ان کو مان بھی لیتے ہیں، ان باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا معاملہ آن ہی پڑے، استخارہ کروائیں۔ اور ایک بات یہاں یاد رکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ فیضان ہے امیر اہل سنت کا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں بھی مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کے تحت استخارہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو استخارہ ہوتا ہے اس میں یہ نہیں بتاتے کہ تمہارے فلاں شخص نے جادو کروایا ہوا ہے، فلاں تمہارے در پہ ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال بتاتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ جو ہے بیان کیا، کچھ دن پہلے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فیملی کے بہت سارے افراد ایک جگہ پر رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو گھر میں کوئی پرابلم ہوا نا، کوئی مسئلہ ہوا، تو ایک اسی طرح کے جو ہے وہ اٹکل پچو لگانے والے بندے کو بلایا گیا، جو بتاتا ہے کہ کس نے کیا کروایا، کس نے کیا کروایا۔ اب وہ اس کو بلایا تو اس لیے تھا کہ وہ گھر سے جو پریشانی تھی، جو پرابلم تھی، اس کو دور کر کے جائے۔ اس نے پریشانی دور کیا کرنی تھی، اس نے گھر میں جو بھائی تھے ان کو آپس میں لڑوا دیا، سارے بھائیوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ اب ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ تھوڑا پڑھا لکھا تھا، وہ جب گھر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو ساری گھر میں جو ہے لڑائی مار کٹائی مچی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے معلوم کیا جب اپنے والدین سے، انہوں نے بتایا کہ فلاں جو ہے وہ حضرت صاحب جب سے یہاں آئے ہیں، جب سے وہ بابا جی کا گزر یہاں سے ہوا ہے، چکر لگا کے گئے ہیں، اس کے بعد سے جو ہے نا وہ جھگڑا ہی بنا ہوا ہے۔ اب وہ اسلام بھی سمجھ گیا کہ یہ ضرور بابا یہاں پر جیلی بابا جو تھا وہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی اپنی کارستانی اس طرح کی شوشہ جو ہے وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اس کے جو ہے وہ پاس گیا اور میں نے اس کو جھوٹ موٹ جا کر جو ہے یہ بولا کہ میں بڑا پریشان ہوں اور مجھے کوئی حل بتائیں، میں کیا کروں۔ اب اس نے آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کرنے کے بعد سے اپنی تسبیح کو تھوڑا ہلایا جلایا اور تھوڑی آوازیں دو چار نکالی اور پھر آنکھیں کھولی۔ اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی فرد ہے تمہیں جو مارنا چاہتا ہے، تمہاری جان کا دشمن ہے، اپنی جان کی حفاظت کرو۔ اب وہ اللہ کا بندہ وہ بولا، اس نے کہا کہ اللہ رسول کا خوف کرو، مرنا ہے تم نے، قبر میں بھی جانا ہے۔ میرے گھر میں ایک میری ماں ہے، ایک میرا باپ ہے اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، 3 افراد ہیں ہمارے گھر میں جن کے ساتھ میں رہتا ہوں، تو کیا یہ تینوں مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس طرح کی جو باتیں چھوڑتے ہیں، فلاں نے جادو کروایا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، اس پر جو ہے وہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت اسلامی اس طرح کسی پر الزام لگانا، اس کا شریعت اسلامیہ میں ایک پورا جو ہے وہ باب ہے، کس طرح سے جو ہے وہ بندہ اگر الزام لگائے بھی تو اس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے، اس کا ایک پورا جو ہے وہ طریقہ کار ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ لیکن خام میں بغیر کسی شرعی شہادت کے کسی کے اوپر یہ تہمت لگا دینا، کسی پر بہتان دھر دینا، یہ اپنی آخرت کو برباد کرنے والی بات ہے اور اپنے گھر کے معاملات بھی خراب کرنے والی بات ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں سے نہ تو بات کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کی بات سننی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے۔ اگر کبھی پریشانی ہو، کوئی معاملہ جو ہے مشکل آن پڑے، کوئی گمبھیر جو ہے وہ معاملہ درپیش ہو، تو اس کے لیے مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ سے رابطہ کریں فی سبیل اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل شریعت مطہرہ کے عین مطابق آپ کے جو ہے وہ مرض کی کارڈ بھی کی جائے گی اور اس کے حل کے لیے تعویذات اتاریہ بھی دیے جائیں گے اور آپ انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گجرات کے کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا نام قمر الدین ہے، اور ابھی میں نے آپ کے سلسلے میں جو بات سنی اس کے حساب سے میں اس کے متعلق آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی شخص کے اوپر تعویذ دورہ کر کے اس کی ذہنی تاثیر کو بدلا جا سکتا ہے؟ اس کے متعلق کچھ جوابات فرما دیجیے۔ تعویذات بعض اوقات اس طرح کے جو شیطانی معاملات ہوتے ہیں ان کے کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں، اس سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اندر ہمارا ایک شعبہ ہے مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ، اس کے ساتھ رابطہ کریں اور حفاظت کے تعویذ جو ہے وہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے اندر جو سواریاں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ سواریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بسیں ہوتی ہیں، کاریں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ لوگ اب تو بہت معدوم ہو گیا ہے، یہ ٹانگوں وغیرہ میں بھی جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ بہرحال ٹریفک کے بھی اپنے رولز ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حادثات رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کوئی
موٹر سائیکل چلانے والا ہے تو وہ حادثے کا شکار ہو رہا ہے، اپنی جان سے جو ہے وہ جاتا ہے، خود اپنی جان سے بھی جاتا ہے اور کی اور جانوں کو بھی جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے بسا اوقات. کبھی کوئی پیدل سڑک جو ہے وہ چل رہا ہے، کراس کر رہا ہے تو وہ بھی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اب جو ہم مدنی گلدستہ دیکھنے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا، اس میں انشاءاللہ نگران شورا ہمیں یہ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ کس طرح چھوٹی سی لاپرواہی یہ ہماری زندگی کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے. ٹریفک کا اگر سگنل بندہ اس کو فالو نہیں کرتا، سگنل توڑتا ہے، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور ٹریفک کی بد نظمی کی کیا وجوہات ہیں، کیوں ٹریفک جو ہے وہ بد نظم ہوتا ہے، کیوں ٹریفک جام جو ہو جاتا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ نگران شورا مدنی پھول عطا فرمائیں گے. اور پھر جو لوگ اوور لوڈنگ کرتے ہیں، چاہے وہ سواریوں کی اوور لوڈنگ ہو چاہے سامان کی اوور لوڈنگ ہو، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ بھی نگران شورا انشاءاللہ مدنی گلدستے میں ہمیں بیان کریں گے. اور پھر ٹریفک حادثات انسان کی زندگی پر کون سے ایسے اثرات ہیں، برے اثرات جو ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں کہ جو بسا اوقات انسان کی ساری زندگی وہ ختم نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں. اس کا نگران شورا جو ہے وہ اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. آئیے غور سے سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی مقام پہ جانے کے لیے نکلا، راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا، گاڑی سے ٹکرا گئی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پیدل چلنے والا کسی ٹرک کے نیچے آ گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں ہماری زندگی کے، ان شعبوں میں ایک شعبہ ہماری زندگی کا وہ نظام ٹریفک ہے. سڑکوں پر آنا ہے، سڑکوں پر چلنا ہے، چاہے پیدل چلنا ہے یا گاڑی لے کر چلنا ہے، سڑک عبور کرنا ہے یا سڑک عبور کرنے دینا ہے. یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں بچہ بھی انوالوڈ ہے. بچے کو بھی جب ماں باپ گھر سے بھیجتے ہیں کہ بیٹا کوئی چیز لے کر آ جاؤ، تو اٹھا کر لے جانے والے کا خوف بعد میں ہے، پہلے کسی ٹریفک کے حادثے کا خوف پہلے ہے. بعض اوقات ہمارے حادثات کی جو وجوہات ہیں وہ بہت ساری وجوہات ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرے پاس موقع نہیں تھا ورنہ میں مووی بنا لیتا. میں ایک روز فیضان مدینہ کی طرف آ رہا تھا، تو اب منظر میں نے جو دیکھا، میں جس گاڑی میں ہوں تو موٹر سائیکل والا یہاں سے آ رہا تھا. اب موٹر سائیکل کی ایک تو ہمارے موٹر سائیکل بھی نا وہ آدھی ویگن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آدھی لوڈنگ گاڑی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس وہ ڈبہ رکھنا ہے تو پیچھے باندھ لیں گے، اس کے بعد ڈبہ رکھنا اس کے اوپر رکھ دیں گے، پھر اس کو وہ لاسٹک کے ساتھ اس کو باندھ دیں گے. تو یہ تو مطلب رکشے کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر آگے وہ پیٹرول کی ٹنکی ہے، پیٹرول کی ٹنکی پہ اتنا بڑا ایک مطلب بنڈل رکھیں گے، وہ مطلب کہ یہ کہ وہ منہ بھی یوں ہوگا. اب بچہ کو جگہ دو کندھے خالی ہیں تو دو کندھوں کے وہ تو تھیلے چڑھا لیے، اور یہ مطلب کہ یہ موج میں جا رہا ہے نا. تو اب یہ مطلب کہ یہ موٹر سائیکل والا آدمی، کیونکہ اس کو اپنا وہ کرایہ بچانا ہے، اب وہ اتنا سارا تو نہیں تھا لیکن موٹر سائیکل پھر بھی سواری ایک ہی تھی، اچھا، لیکن سامان اس کے پاس لدا ہوا تھا زیادہ تھا، ٹھیک ہے. موٹر سائیکل اور گدھے میں ہم نے کسی کو فرق نہیں سمجھا. اب سامان اس پر لدا ہوا تھا. اب سامان لاد کر اس حضرت کی پوزیشن یہ تھی، یہ نا اس نے ایکسیلیٹر کو یوں نہیں پکڑا ہوا ہے. اچھا. اب میں یہ سارا تھوڑی دیر میں سرچ کر چکا تھا، حالانکہ گاڑی میری چل رہی تھی. اچھا. اس نے ایکسیلیٹر کو یوں پکڑا ہوا، ہاتھ یوں ہے. میں باقاعدہ اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ روڈ پر کے ساتھ ساتھ موبائل فون پہ بھی نظر رکھا. اللہ اکبر. اب یہ اس کنڈیشن کے اندر اگر یہ موبائل فون چلا رہا ہے، میں اس کو نوٹ کر لیا. میں نے کہا یار یہ کیا کر رہا ہے. اچھا اب میں اس سے غور ہی کر رہا ہوں کہ میری ٹرننگ کا ٹائم آ گیا. جی جی جی. جب ٹرننگ کا ٹائم آیا تو اس کی موٹر سائیکل اس طرف آ گئی میری، پھر اس پر نظر پڑی تو یہ بات کر رہا تھا. اب اگر اس کو مثال کے طور پر اب ہمارے ویگن والے تو بھی ویگن والے ہیں نا، ان کے پاس تو بہت سارے پرمٹ ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے، وہ یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں. اب یہ موٹر سائیکل والے کو مثال کے طور پر اس نے تھوڑی سی ہوا بھی دے دی نا، تو اب یہ بات کر رہا تھا نا، موٹر سائیکل والا کسی سے بات کر رہا تھا. اب بات کرتے کرتے آدمی ایسا کون سا کمپیوٹر بنا ہوا ہے کہ یہ اس کی پوری توجہ اس کے سامان پر بھی گرے نہیں، اس کی پوری توجہ سڑک پر بھی ہے کہ وہ نہیں گرے، بندہ خود نہیں گرے، اور اس کی پوری توجہ اس بات پر بھی ہے جس سے وہ کر رہا ہے. ایک تو 2 ٹائر پر چلنے والی موٹر سائیکل جس کے لیے کم از کم 2 ہاتھ کا پراپر چلنا ضروری ہے، اور 2 ہاتھ میں سے اس نے ایک ہاتھ اپنا فری کر دیا، اپنا آدھا دماغ اس نے موبائل کو دے دیا.
اپنی بہت زیادہ توجہ سڑک سے ہٹا کے اپنے موبائل پہ دے دی. اب ایسی حالت کے اندر اگر آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور موٹر سائیکل کے حادثات یہ کار کے مقابلے میں زیادہ ہوتے ہیں. اب موٹر سائیکل کا جب حادثہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹ آپ کی باڈی افیکٹ ہو رہی ہے, آپ ہی گریں گے, کیونکہ وہ ایک موٹر سائیکل جب تک چلے گی تو 2 ٹائر پر چل رہی ہے, آپ اس کو روک کر 2 ٹائر پر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ایسی صورتحال کے اندر جب آپ اپنی موٹر سائیکل کو آدھی لوڈنگ گاڑی بنا کر اور پھر اس کے اوپر بھی آپ موبائل فون پہ بات کر رہے ہیں, پھر ساتھ وہ مطلب کہ میرر موٹر سائیکل پہ نہیں لگائے جاتے, حالانکہ موٹر سائیکل نیڈ میرر, یعنی کہ یہ جو سائڈ کی جو شیشے ہوتے ہیں یہ موٹر سائیکل کے لیے بے حد, یہ موٹر سائیکل ہو یا کار ہو اس کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں. آپ یہ غور کیجئے کہ سڑک پر آپ ہی چلانے والے بکیا آپ کو آ کر ماریں گے. لگتا ہے ایسا ہے نفسیاتی طور پہ کہ جب تک خود ٹھوکر نہ لگے اس وقت تک وہ سبق حاصل کرتے نہیں. ہمارے تو روڈوں پہ جو پٹے بنے ہوتے ہیں نا, یہ بھی نہ سمجھ پہ رہے کہ پٹا کس چیز کا ہے. آپ بولے زیبرا کراسنگ ہے تو شاید آپ کو کوئی بولے گا یہاں کے زیبرا گزرا تھا کہ اس کو زیبرا کراسنگ بنا دیا ہے, یہ زیبرے کی یاد تازہ ہو رہی ہے. تو اتنے کا زیبرے گزرے ہوں گے ہمارے روڈوں پہ, تھوڑی دور دیکھیں زیبرا کراسنگ ہے. اچھا بنے ہوئے ہیں کہ مجال ہے کہ کوئی اس کو لفٹ کرا ہوئے, کوئی لفٹ نہیں کرا تھا, بورڈ لگتا رہے. تو سمجھ نہیں آتا, اور سمجھ بھی پڑے تو نہیں سمجھ پڑتی. یعنی ہمارے یہاں اتنی بے دردی ہے کہ سڑک جیسے ٹرن کرنے کے لیے باقاعدہ اس طرح بنایا گیا ہے, اور سامنے سے آنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ رسکی ہے, مگر یہ قوم سامنے سے آتی ہے. اچھا جب یہ ہم جو یو ٹرن لے کے جب جائیں گے تو ہماری گلی ہے نا یوں نکل گئی, جی ہماری گلی پیچھے چلی گئی, یہ پوری فٹ پاتھ بنی ہوئی ہے, یہاں گرل کھڑی ہوئی ہے, اور یہ یہاں سے باہر نکل رہے ہیں, اور گلی آپ کی ادھر ہے. اب یہ ادھر آئیں گے, پھر ادھر آئیں گے, پھر ادھر دیکھیں گے, پھر یوں کریں گے اور سیدھا اپنی گلی میں چلے جائیں گے. وہ اللہ کا بندہ یوں گزر کر تھوڑا سا اوپر سے نہیں جائے گا. اس کو بولے کیوں نہیں جائیں گے تو وہ کہیں گے یار ان سڑک بنانے والوں کو نہ سمجھ پڑی کہ یہ گلی یوں جا رہی ہے, ہم کو راستہ دے دیتے. اب جناب کے لیے راستہ بنا کر دیں گے کہ آپ کو ادھر راستہ کیوں چاہیے تھا. آپ کہتے کہ سڑک کی فٹ پاتھ میری بلڈنگ کے دروازے پہ کھڑی کر دیں, تاکہ میں فٹ پاتھ سے ہوتا تو اپنی بلڈنگ کے اندر داخل ہو جاتا میں. اللہ, اب غور کیجئے کہ ایک جنرل پرپس کے تحت راستے بنائے جاتے ہیں, یو ٹرن اور مطلب کہ وہ سارا بنایا جاتا ہے. اب یوں بے دردی کے ساتھ توڑتے ہوئے جا رہے ہیں, سامنے سے کوئی موٹر سائیکل والا آئے, کار والا آئے, جو بھی آئے, مطلب آدمی ہماری سڑکوں پر جو ہے نا یہ ڈرا اور سہما سا ہے. میں کہتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ٹینشن بہت پریشانی ہے. آپ ٹریفک کا نظام صحیح ہو جائے نا, آدھے ٹینشن آدھی پریشانی دور ہو جائے گی. ہمارے یہاں ٹریفک کی جو بد نظمی ہے جس میں سب آ جائے گا, اس بد نظمی کی شاید ایک وجہ ہمارا تاخیر سے نکلنا بھی ہے کہ ہم پہلے سے ہی لیٹ ہوتے ہیں. اور آپ جیسے صبح کا ناشتہ کر لو, دیر بہت ہو گئی ہے, یہ کر لیجئے دیر بہت, ارے یہ تو لے جاؤ دیر بہت ہو گئی, یہ تو لے جاؤ دیر بہت ہو گئی ہے, اٹھا لیٹ تھا, اچھا وہ یہ لکھ تو لیں یہ لانا ہے, ابھی دیر بہت ہو گئی ہے فون پہ بتا دینا, اچھا وہ ادھر جانا ہے, ارے بعد میں بتا دینا مجھے دیر بہت ہو گئی ہے. اب نیچے اتریں گے تو کار پارک ہے تو وہ چوکیداروں کو بولیں گے یار دوسری کار والا کدھر ہے, چابی گئے, دیر بہت ہو گئی ہے. اچھا صاحب میں گاڑی نکالتے, نہیں یار تم نہیں نکال سکو گے, مجھے دیر بہت ہو گئی ہے. اب وہ گاڑی نکال کے جب گیٹ پر آئے گا تو ٹو 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 بجائے گا, یار دروازہ تو کھولو دیر بہت ہو گئی ہے. وہ پھر باہر نکلے گا تو وہ سگنل پر کوئی ملے گا تو بولے گا یار تھوڑا دھیرے چلاؤ, یہ کیسے دھیرے چلاؤ, دیر بہت ہو گئی ہے. یعنی جہاں مطلب وہ پہنچتے جب پہنچے گے نا جس جگہ پر, تو سامنے سے سیٹھ نوکر کو بولے گا آپ کو دیر بہت ہو گئی ہے, اب آپ جائیے. تو یہ دیر بہت ہو گئی ہے جو نا, یہ ہوتی ہے کہ سونے میں دیر بہت ہو گئی ہے, لنک پیچھے سے سونے کے بعد اٹھنے میں دیر بہت ہو گئی ہے. سونے میں دیر بہت اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ کو ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے دیر بہت ہو گئی ہے, اچھا, اور گپے مارتے ہوئے آپ کو دیر بہت ہو گئی ہے. فضولیات میں پڑے پڑے دیر بہت ہو گئی ہے. معاذ اللہ گناہوں بھرا سلسلہ ٹی وی پر یا موبائل پر دیکھتے دیکھتے دیر بہت ہو گئی ہے, اس لیے آپ کو سوتے سوتے دیر بہت ہو گئی ہے. فجر آپ کی چلی گئی کہ فجر کا وقت چلا گیا کہ آپ کو دیر بہت ہو گئی ہے. آپ جو کام کے لیے اٹھے تو اٹھنے میں چونکہ آپ لیٹ سوئے تھے لہذا اٹھنے میں دیر بہت ہو گئی ہے.
نہ منہ صحیح دھوئیں گے کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، نہ کپڑے صحیح پہنیں گے کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، نہ جوتے صحیح پہنیں گے کہ دیر بہت ہو گئی ہے، سیڑھی اترتے اترتے گرنے کا اندیشہ کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، راستے میں چلتے چلتے سگنل توڑیں گے کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، کسی کے راستے سے اس کو گزرنے بھی نہیں دیں گے آپ کہ دیر بہت ہو گئی ہے، بس آدھے راستے میں روک لیں گے کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، کسی کو دھکا مار کے بھی چلے جائیں گے کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، پھر جا کے جب سیڑھیاں چڑھیں گے اپنے آفس کی اپنے کام کاج کی وہ بھی جلدی سے چڑھیں گے تاکہ اس میں بھی گرنے کا اندیشہ، سمجھا تو بولے گا دیر بہت ہو گئی ہے۔ اب جب جا کر کام کرنا شروع کریں گے تو وہ کام چکے ویسے لیٹ ہو چکے تھے تو دیر بہت ہو گئی، تو وہ کام خراب ہو رہا ہے، تو کام خراب ہو رہا ہے ہوا کیوں؟ کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، آرڈر کینسل ہو گیا، وجہ دیر بہت ہو گئی ہے۔ تو دیر بہت ہو گئی ہے جو ہے نا یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے، اور یہ پیچھے سے دیکھیں جب ہم سڑک پر آئیں، سڑک پر آنا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ یہ ٹریفک ہے، یہ روڈ ہے، بڑے 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 ہیوج بہت بڑے بڑے روڈ ہوتے ہیں، 4-5 ٹریک والے روڈ ہوتے ہیں، اور دونوں طرف اگر دیکھیں اور فٹ پاتھ وغیرہ دیکھیں تو کوئی 10-10 12-12 کے ٹریک کے تو یہ روڈ ہوتے ہیں۔ اب اتنی بڑا سڑک وہ عبور کرنے جا رہا ہے اور ایک ایکسپریس وے بنا ہوا ہے، اس پہ اتنا سگنل کا بھی نہیں ہے اور تیز رفتار گاڑیاں وہاں آنے کا، تو عموماً جو پیڈسٹل برج جو بنتے ہیں یہ بنتے اسی جگہ پر جہاں پر پیدل روڈ پار کرنے والوں کے لیے حادثات کی جب صورت زیادہ ہوتی ہے یا 1-2 حادثات ہو جاتے ہیں نا تو علاقے میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے علاقے میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے، یہ برج بناؤ، یہ برج بناؤ، یہ برج بناؤ، یہ برج بن گیا، اب احتجاج کرنے والے برج استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی ہوتا ہے، ہاں پھر یہ برج پڑا رہے گا، یہ ایسے ہی مطلب کہ وہ اس کو دھوپ اور جو لگتا رہے گا، پھر اس کا مینٹیننس کا پرابلم ہے۔ دیکھیے علاج بہت مہنگا ہے، اگر یہ ہڈیاں جوڑنے کے لیے کسی ہسپتال میں جائیں گے تو یہ لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، پھر زندگی بھر ایک معذوری رہتی ہے، بعض اوقات راڈ وغیرہ ڈلتی ہے اور زندگی معذور رہتی ہے۔ اب اتنی تکلیف اور پریشانی میں آنا ہے، آپ نے چند سو روپے کے کرایہ بچا، میں مانتا ہوں غربت کو بھی مانتا ہوں، پریشانی کو بھی مانتا ہوں، میں ہر چیز مانتا ہوں، ایسا نہیں کہ کوئی ماننے والی بات نہیں ہے، تو ویگنوں میں بھی تو لوگ سامان لے کر چڑھتے ہی ہیں نا، تو اس طرح مطلب کہ اپنی چھوٹی چھوٹی سواریوں کو اتنا اوور لوڈ کر لینا، کار میں بھی ایسے جیسے کہ کار ویگن بن جاتی ہے، ویگن بس بن جاتی ہے، بس اتنا بڑا ٹرالر بن جاتا ہے، اور تو مطلب یہ نہیں ہوتا، سامان اوور لوڈنگ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی ہیں اس سے حادثات ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا کرایہ افورڈ کر لیں گے، کچھ قربانی دے دیں، ورنہ یہ علاج کی تکلیف بھی بہت ہے، علاج میں اخراجات بھی بہت ہیں، اور حادثہ ہونے کی صورت میں جو شے ضائع ہو گئے نا، چاہے وہ اولاد ہو یا آپ کا کوئی عضو ہو، اس کا صدمہ زندگی بھر آپ کا نکلے گا نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا، وہ سوال کھڑے ہونے سے پہلے ہمارے سلسلہ کے ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ہم جن اسباب پر جو آپ کی توجہ دلا رہے ہیں اگر اس پر غور کر لیں، آپ کو میری مدنی التجا ہے، پلیز سگنل پر کھڑے رہیے، جلد بازی مت کیجیے، جلد بازی کے بہت نقصانات ہیں، آپ جلد بازی کر کے نکلتے ہیں، سامنے سے دوسرا بھی جلد باز ہے۔ میں ایک کسی ملک میں تھا تو سگنل پر میں جس کے ساتھ گاڑی میں تھا سگنل پر کھڑا تھا، تو اچانک سامنے سے میرے ساتھ ایک کار آ کر بالکل قریب رک گئی نا، اب جیسے رکی تو توجہ جاتی ہے، توجہ گئی نا، وہ آدمی تھا اس کا شیشہ چڑھا ہوا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شیشے سے باہر آ جائے گا نا، وہ جیسے وہ سگنل پہ کھڑا ہے نا، وہ جیسے نہیں آدمی وہ چلا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ لڑ رہا ہوتا ہے، وہ کوئی مطلب جیسے لڑ رہا تھا نا، وہ شاید میں سمجھ گیا کہ اس کے پیسنجر تو کوئی گاڑی میں تھا نہیں، اکیلا تھا، تو آپ کو عام آدمی بولے کہ لگتا ہے کہ اس کا بیچارے کا تھوڑا سا وہ حساب کتاب آگے پیچھے ہو گیا، لیکن وہ ہینڈ فری شاید اس کی تھی، اور ہینڈ فری پر کسی کو موبائل پر ایسا لگا تھا جیسا اگلا اس کے پیسے کھا گیا نا، اور تبھی آ کر اسے مار کر اسے پیسے وصول کرے گا کہ تو ٹھیر میں آ رہا ہوں، تو ٹھیر میں آ رہا ہوں، اب وہ تو ٹھیر میں آ رہا، اب اس ویسے سمجھ مجھے ایسے لگا کہ یار ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا، اب ایسا آدمی تو صرف انتظار کرے گا کہ یار کب بتی آگے، یہ تو اس ملک کی بات کہہ رہا ہوں جب بتی کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، لائٹ کا لحاظ رکھا جہاں ویسے ہی لوڈ شیڈنگ ہے، وہاں جہاں لائٹ آتی ہے لائٹ جاتی ہے، وہاں روڈ کی لائٹ کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا، وہ اشارے بھی وہ سمجھے گا یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو
ایسے ملک کے اندر میں اگر یہ بھی سگنل کھلے گا نا تو یہ اس بات کا لحاظ نہیں کرے گا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, کہاں کر کے گاڑی بھگائے گا. تو بالکل ہمارے یہاں چاہے سڑک عبور کرنے والا ہے یا گاڑی چلانے والا ہے, ذہنی طور پر حاضر نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور اس میں ہمیں بہت زیادہ ہمارے حادثات کے بڑھنے کی, اگر شاید کوئی ٹریفک والے سے پوچھیں گے نا, جو اینالائز کرتے ہیں, جو اس کی پوری ورکنگ کرتے ہیں, وہ شاید بتائیں گے کہ موبائل کے آنے کے بعد شاید حادثات بڑھ گئے ہوں گے. تو گھر میں جو ماحول ہے نا, میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب صبح کا وقت ہو نا تو برائے کرم گھر میں لڑائی جھگڑا مت کیجیے. اگر یہ صبح کی خاصیت بچوں کی امی اگر صبح کی خاصیت اس لیے کہ بھی اس کا اثر ٹریفک پہ بھی پڑے گا اور چوکیدار پہ بھی پڑے گا اور آفس پہ بھی پڑے گا. وہ کیسے؟ وہ مطلب وہ اس کی بنیاد خراب ہو گئی نا, اس کی جب بنیاد بگڑتی ہے نا تو پھر یہی ہوتا ہے. تو وہ جب نکلے گا تو اس کا موڈ خراب ہو گیا ہوگا صبح. اس لیے میں یہی مشورہ دوں گا, اللہ کرے کہ ہمارا گھر عبادت گزاروں کا گھر ہو, گھر میں ایک اچھے ماحول کے ساتھ نکلیں گے, حشاش بشاش نکلیں گے تو سڑک پر بھی حشاش بشاش رہیں گے اور آپ کا انداز جو ہے نا یہ حشاش بشاش رہے گا. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے جب یہ نکلا نا, اب آپ کو ہوگا اندازہ کہ بعض اوقات ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, ٹریفک وہ ہارن پر ہارن دیا جا رہا ہے, وہ مطلب کہ آگے کو بیل تھوڑی کھڑا ہوا ہے کہ پمپوں کا سن کر بڑھ جائے گا, اس کو پمپو دے رہا ہے, وہ اس کو پمپو دے رہا ہے, وہ آگے دے رہا ہے, وہ آگے اتنے 4 بسیں کھڑی ہوئی ہیں, ان کا اپنا پمپو ہے, اس کی اپنی آواز اتنی بڑی ہے کہ آپ کا جائے گا کیسا آواز. اچھا پھر یہ دیکھا شیشہ اتار کر آواز نکال کر, ارے یار اتنا ٹریفک لگا ہوا ہے, اتنے لوگ پمپو بجا رہے ہیں, اب آپ کو اوے کون سنے گا. اچھا یہ ہو گیا. اب یہ شیشہ بھی نہیں اتارے گا, جنٹل مین آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, شیشہ نہیں اتارے گا, جنٹل مین آدمی ہے, اندر میں بیٹھا ہوا ہے, اے سی چل رہا ہے, شیشے چڑھے ہوئے, ساتھ میں جو بیٹھا ہوا ہے نا, یار یہ کوئی اصول ہے, یہ کوئی طریقہ ہے. اچھا اکیلا بھی ہوگا بعض میں, اکیلا ہوگا تو وہ بولتا رہے گا, یا جس سے فون میں بات کرے گا اس کو بولے گا ارے یار ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں کوئی. اب یہ جو کچھ کر رہا ہے, وہ جو اس کے ساتھ اظہار خیال کر رہا ہے, اگلا بھی اس کے اوپر حاشیہ لکھ رہا ہے, حاشیہ. تو یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں, نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا, وہی کھڑے ہوئے اور گھنٹوں نکل گئے, کوئی کام کی بات نہیں ہوئی, خون جلتا رہا. تو زندگی آسان بنائیے. بعض پریشانیاں وہ ہیں جن پر تبصرہ کرنا, جن پر خون جلانے سے اب کوئی حل نہیں نکلے گا. خون جلاتے آئی صاحب بعض بار لڑ بھی پڑتے ہیں, کچھ مناظر ایسے بھی ہیں, ٹریفک کوئی حادثہ ہوا اور لڑنے کے مناظر بھی دکھا رہے ہیں. یہ دکھائیے. یہ بتائے کہ یہ جب لڑ رہے ہیں تو کیا ٹریفک جام کھل جائے گا؟ نہیں, یہ روڈ, یہ بعض لگتا ہے روڈ کو ریسلنگ رنگ سمجھتے ہیں نا, کشتی لڑنے کا یہ روڈ ہے, کشتی لڑنے کی جگہ نہیں ہے. مطلب کہ آپ یہ ہمارے نکل جائیں نا, میں سڑکوں کا نام نہیں لیتا, میں تو دیکھا ماضی کی اب تو اتنا آنا جانا نہیں رہتا, یا میں زیادہ ایئرپورٹ کی طرف جاتا تو وہاں آدمی بڑا مطلب کہ تھوڑا سا وہ ٹھیک انداز میں آتا, لیکن لڑتے ایئرپورٹ پہ بھی ہیں. ارے بھائی ایئرپورٹ پہ جیسے لڑتے ہیں, انداز بدل جاتا ہوگا شاید, لیکن یہ بھی ملک کے مطابق ہے. اب مطلب کہ وہ بعض ممالک کہتے ہیں جس میں اگر اوپر سے لگیج اتارتے ہوتا تو لگ جائے نا تو بولتے سوری, تو بولتا ہے نو پرابلم. اور بعض ایسے ہوتے ہیں اگر لگ جائے نا, وہ اندھے وہ ارے جو ہمارے یہاں جو ہے بار بار اندھا کیوں کیا, اگلے کو نظر نہیں آیا یار, تو مطلب اگلا ایکسکیوز بھی نہیں کرتا, اس کو مارا ہے اس نے, وہ سامان اتار کے اس کو مارا, اس کو لگا اس کے سر پر بیچارے کو, تو اگلا اس کو لگا تو چیخ نکلی, تو ٹھیک میں اندھا نہیں کرے گیا, وہ دیکھتا نہیں ہے تو یہ کر کے اگلا مطلب معذرت کرنے کے بجائے تو وہ اس کے اوپر چڑھائی کرتا ہے, کیا کروں بیگ بھاری تھا, تم کو سنبھل کے نکلنا چاہیے بھائی میں اندھا نہیں. ایکسکیوز اصل میں معذرت ہے نا, معذرت. معذرت, معافی مانگ لینا, درگزر کر لینا کہ یار غلطی ہو گئی, اپنی غلطی نہیں ہے, پھر بھی کہتے غلطی ہو گئی یار. سڑک پر لڑنے کے لیے تھوڑی ہے. آپ سوچیں کہ جب انسان آپس میں لڑ رہا ہوگا تو یار یہ شہر ہے, کوئی جنگل تھوڑی ہے. مطلب جانور آپس میں یوں مطلب ایک دوسرے کو مار پیٹ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو نوچ رہے ہوتے ہیں, کھا پی رہے ہوتے ہیں. ہم تو انسان ہیں, انسان تو انسانیت کے ساتھ چلتا ہے,
لڑائی جھگڑوں کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے یار. ہم لوگ کیسے لڑائی جھگڑوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ حل نہیں ہے، اور یہ لڑائی جھگڑے، یہ مار دھار، یہ حل نہیں ہے. اس طرح کے جو حادثات یا واقعات ہوتے ہیں اس پر صبر کرنا سیکھیے، صبر کرنا سیکھیے. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، اگر شرعاً آپ پر لازم نہیں ہے اور آپ کو پیچھے سے کسی نے مار دیا ہے نا، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر شرعاً لازم نہیں ہے تو آپ برائے کرم اپنی کار سے مت اتریے. آپ مت اتریے، آپ بیٹھے رہیے سیٹ پر، بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، یا اللہ میرے اس مسلمان بھائی کو معاف کر دے، میں نے بھی اس کو معاف کیا. اپنی غلطی ہے مثال کے طور پر، ضروری ہے پیچھے سے مارنے والے کی غلطی ہو، آپ ہی کی غلطی ہو سکتی تھی، آپ ہی نے مطلب کہ غلط ترکیب بنائی ہو. تو اگر غلطی ہے تو برائے کرم آپ اترتے ہی وہ بھی اس طرح نہ اتریے کہ پوری سڑک اور ٹریفک جام کر دیں. کوئی ایسی صورت اچھی بنائے یا کوئی ایسا کوئی راستہ اختیار کرے، آپ اسے معافی مانگ لیجئے، آپ معذرت کر لیجئے. یقین مانیے آپ معذرت کرنا سیکھ لیں گے، ہمارا نظام اچھا ہو جائے گا. آپ صبر کرنا سیکھ لیجئے، جہاں پر بس کے لیے جگہ بنائی گئی آپ وہیں رکیے، وہیں ہاتھ دیجئے. یہ بس والے بھی اور ٹرانسپورٹ والے بھی ہیں، یہ بھی اگر تعاون کریں. دیکھیں ایک جگہ درست کرنے سے جیسے وہ کہتے ہیں اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی. جی جی، پورا مطلب کہ یوں بنا ہوا ہے نا، بلکہ اس کی ترتیب جو ہے نا یہ آؤٹ ہوئی ہے. تو اب عوام بولے گی کہ جناب یہ پولیس والے یوں نہیں کرتے، ابھی پولیس بولے گی کہ عوام یہ نہیں کرتی. اب ہم کب تک ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالتے رہیں گے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نہیں نکلا کہ اسپتالوں میں بستر خالی نہیں ہے، آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں، فریکچر ہوتے رہتے ہیں. اس میں کوئی آپ کا گھر بھی متاثر ہو سکتا ہے، کسی اور کا گھر متاثر ہو سکتا ہے. غصہ اور جو ہماری جو کیفیات ہیں، برائے کرم اپنے غصے پر قابو کیجیے، غصے پر قابو کیجیے، اور ٹریفک کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور لوگوں کو خیر خواہی کیجیے، لوگوں کو اسپیس دیجیے، لوگوں کو جگہ دیجیے، گزرنے کے لیے راستہ دے دیجیے. اتنی دیر پہلے کھڑے ہو جائیے. لوگ کہیں گے کہ یار نیچر تبدیل ہو رہا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ آپ رکنا شروع کیجئے. آپ پہلی اینٹ آپ رکھیے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی، جو میرے چینل کے ناظرین جو سب سے پہلے جو آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پہلی اینٹ آپ رکھیے. جی پہلی اینٹ آپ رکھیے کہ میں یار اب میں نہیں ہٹوں گا جب تک سگنل کھلے گا نہیں. اگر کوئی بل پر کے کوئی سگنل توڑ کے جا بھی رہا ہے تو میں مطلب ایک میرے اندر افسوس کی کیفیت ہوگی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار اب میں بھی توڑتا ہوں، بھلے رات مطلب. اب اس پر جو بھی ہے آپ غور کریں، اور بسوں کی چھتوں پر بیٹھنے کے حوالے سے غور کیجئے، اوور لوڈنگ کے حوالے سے غور کیجئے، پارکنگ کے حوالے سے براہ کرم غور کیجئے. ایسی پارکنگ مت کیجئے جس کی وجہ سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے، سڑکیں جام ہو جاتی ہیں. آپ اپنے لوگ کیا کرتے ہیں یہ چھوڑ دیجئے پلیز، یہ چھوڑ دیجئے. میں شروع کروں. یہی سب سے یہی بنیاد ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے. ہم آج سے یوں سمجھے کہ ایک نئی کتاب لکھتے ہیں، اور اس کتاب کے یہ کتاب ہے، اس کے اندر 100 لائنیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جس لائن پر آپ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، انہوں نے اس لائن پر غلط لکھا، میں نے اس لائن پر غلط لکھا، انہوں نے اس لائن پر غلط لکھا. 100 آدمی کیا غلط لکھیں گے؟ یہ درست نہیں ہے. ایک آدمی ایک لائن صحیح لکھے تو ہو سکتا ہے دوسرا دیکھ کر اس کو اپنی لائن صحیح کرے گا، تیسرا لائن تو پوری کاپی صحیح ہو سکے گی. پلیز پہلی اینٹ آپ رکھیے. آپ نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ٹریفک کے بنائے ہوئے اصول، برج بنے ہوئے ہیں اس سے نکلنا، یہ ساری چیزوں کو پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. حضرت بہت پیارے مدنی پھول دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی عطا فرما رہے تھے. یاد رکھیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایک اچھے سٹیزن کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ لا کو فالو کرتا ہے، رولز کو فالو کرتا ہے، اور ہمارا اسلام بھی ہماری یہی رہنمائی کرتا ہے. شیخ طریقت امیر سنت سے بھی بارہا سنا ہوگا کہ وہ اصول، وہ قانون جو کہ شریعت اسلامیہ سے ٹکراتا نہیں ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو نگران شورا نے بڑی پیاری جو ہے وہ کہی کہ بعض اوقات دیر ہو رہی ہے، اس وجہ سے انسان حادثے کا شکار بھی ہو جاتا ہے. تو اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں، اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی سفر کا ارادہ ہو، کہیں پر جانا ہو، تو یہ بات انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. ٹریفک بھی جیم ہو سکتا ہے، گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، اور بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے.
تو یہ سارے معاملات، ان سب کا سپیس جو ہے وہ رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنے معاملات کو مینیج کرنا چاہیے، اپنے ٹائم کو مینیج کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ امید ہے اس طرح کے معاملات سے ہم بچنے میں، حادثات سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیسے نگران شورا نے توجہ دلائی کہ اگر کسی نے گاڑی کو ٹکر لگا ہی دی ہے اور شرعاً واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، تو گاڑی میں بیٹھے رہیں. خذ العفو وامر بالمعروف، معاف کرنے کو اختیار کر لیجئے، اچھی بات کہیے. انشاءاللہ عز و جل اس کے ثمرات، اس کے فوائد ہمیں ضرور حاصل ہوں گے. اور میرے مدنی ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ رولز جو ہیں، یہ ٹریفک رولز جو ہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. اوور لوڈنگ سے بچنے کا جو کہا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ہی کہا جاتا ہے. بندہ تھوڑے سے رول کو تھوڑی دیر کے لیے وائلیٹ کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی وائلیشن کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گاڑی آتی ہے، گاڑی لگتی ہے، ٹکر لگتی ہے، بڑے جو ہے وہ زور سے موٹر سائیکل کو گاڑی ٹکراتی ہے. کسی گاڑی سے گاڑی، کار سے کار ٹکرا جائے، اور جو اندر بیٹھا ہوا ہے کار کے اندر یا پھر جو موٹر سائیکل کے اوپر ہے، وہ بعض اوقات ایسے سخت ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے ڈسیبل ہو جاتا ہے. اب اگر وہ والد ہے تو اب بچے اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے بستر پر پڑا ہوا ہے. اگر وہ جو ہے وہ بیٹا ہے تو اس کی ماں دیکھ رہی ہے کہ میرا جوان بیٹا بستر پر پڑا ہوا ہے، یہ ڈسیبل ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ تھوڑی سی چھوٹی سی وائلیشن، تھوڑی سی غلطی، چھوٹی سی غلطی آج مجھے کہاں پہنچا رہی ہے. تو یہی اگر ہم رولز کو فالو کریں تو یہ اس طرح کے معاملات سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ بھی یاد رکھیں، ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کمیونیکیشن یہ ہماری زندگی کے معاملات میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہے. کمیونیکیٹ کسی سے کرنا، رابطے میں رہنا، یہ بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے. منصب کے اعتبار سے اس کی کیفیت جو ہے وہ مختلف، اس کی ضرورت جو ہے وہ مختلف ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن کمیونیکیٹ ہر وقت ہر جگہ پر انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ رابطے میں رہے، یہ ضروری نہیں ہے. تو گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. موبائل فون تو ویسے ہی آپ کبھی کوشش کریں کہ موبائل فون کسی کو دے دیں. اپنے گھر میں مثال کے طور پر اپنی والدہ کو موبائل دے دیں، 3 دن کے لیے موبائل آف کر کے اپنی والدہ کو دے دیں. تو آپ، میرا حسن ظن ہے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ فری ہیں، فارغ ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ وقت ہے، آپ اس میں کچھ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں، اور دنیا و آخرت کی برکتیں جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں. کسی کا بیان ہے کسی شخص کا کہ میں بھی جو ہے وہ سفر کر رہا تھا اور اوور سپیڈ میں جو ہے وہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا روڈ پر، اور بائک سے جو ہے وہ گر گیا. تو بائک سے گرا تو موبائل جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا، موبائل ٹوٹ گیا. اب دوسری مرتبہ بندہ جو ہے موبائل وہ لے نہیں سکا، پھر موبائل لے نہیں سکا. تو 2 ماہ تقریباً ایسے گزرے کہ جس میں موبائل نہیں لے سکا. 2 ماہ گزرنے کے بعد جس ادارے سے اس کا تعلق تھا، اس ادارے والوں نے اس کو موبائل جو ہے وہ فراہم کر دیا، موبائل مہیا کر دیا، اور پھر سے وہ مصروف رہنا شروع ہو گیا. اوور مصروف جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا. پھر بعد میں کسی سے کہتا ہوا سنائی دیا کہ میں ایک کتاب لکھ سکتا ہوں کہ میری زندگی کے وہ سنہرے 2 ماہ جو گزرے بغیر موبائل کے، یعنی موبائل کے بغیر جو وقت گزرا وہ سنہرا وقت تھا میرا جو گزر گیا. تو آج ہم نے موبائل کو اتنا اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، جدھر دیکھیں جو ہے وہ چل رہے ہیں، سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو موبائل کا استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے بندہ سیڑھیاں اتر رہا ہے، موبائل کا استعمال کر رہا ہے. اب سیڑھی آگے جو ہے وہ باقی ہے، لیکن یہ اس سیڑھی کو دیکھنے کی بجائے اگلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے، ایک پاؤں پر سارا لوڈ آتا ہے، اور اب بندہ وہ کلا بازی کھاتا ہے. موبائل کہیں جاتا ہے، بندہ جو ہے وہ کہیں جاتا ہے. اسی طرح گاڑی میں بھی موبائل استعمال کرنے سے نقصانات ہو سکتے ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے. کچھ کالز ہیں تو آئیے ان کو شامل کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسلامی بھائی، آپ کا پروگرام بہت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور آپ اللہ تعالیٰ اس چینل کو ہمیشہ کے لیے آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس چینل کو بری نظروں سے بچائے. اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو قیامت تک آباد رکھے اور اس کے چاہنے والوں کی بھی خیر ہو.
آمین آمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اور دوسرا میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بہت ساری باتیں سکھا رہا ہے، نہ صرف ہماری جو اسلامی زندگی ہے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، نہ صرف ہماری اسپرچول زندگی ہے صرف اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، بلکہ ہماری جو ہیلتھ کے اعتبار سے زندگی ہے اس اعتبار سے بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہماری معاشی زندگی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہماری معاشرتی زندگی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے، ہماری عمرانی زندگی بھی، عمرانیات بھی پورا ایک مضمون ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ ان باتوں کو عمل کرنا، ان باتوں کو اپنی روٹین میں شامل کرنا، مدنی چینل کے ذریعے سے جو سکھایا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے، ان کو اپنی روٹین میں شامل کرنا بلکہ اپنی عادات کا حصہ بنانا، یہ اگر ہم شروع کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہماری شخصیت کے اندر، اگر ہماری ذات کے اندر کوئی بگاڑ پایا بھی جا رہا ہے، کوئی ایسی عادت ہے ہمارے اندر جو نہیں ہونی چاہیے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اگر ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے جو لا جو ہے وائلیٹ کرنے والے ہیں تو ہمارا بھی ذہن جو ہے وہی بنے گا، اور ٹھیک ہے جی چلتا ہے، اب بھائی ٹھیک ہے، تو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک وہی ہے جو ہمیں ہمارا اسلام بتا رہا ہے، وہی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کسی پنجابی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے، انہوں نے کہا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آؤن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہر حوالے سے اچھی باتیں، اچھی عادات یہ ہمارا حصہ بنتی چلی جائیں گی۔ ہمارا حصہ ہماری ذات کا، ہمارے اوصاف کا حصہ نہ بھی بنے تو ہمیں ان اچھی باتوں کی اویئرنس ضرور حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو بری عادات ہماری جو ہے وہ ذات کا حصہ بنتی چلی جائیں گی، اور اگر وہ ذات کا حصہ نہ بھی بنے تو یاد رکھیے کہ ان بری باتوں کی اگر اویئرنس ہوگی تو کبھی نہ کبھی اس بات کی امید ہے کہ بندہ ان کے اندر بھی جا پڑے، اس لیے اپنے آپ کو بچا کر ہی رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں بعض اوقات بندہ یہ سوچتا ہے یار میں تو بڑا مضبوط آدمی ہوں، مجھے کون، چاہے میں کسی برے دوست کے ساتھ بیٹھوں، چاہے لا وائلیٹ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں، چاہے بے پرواہیاں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے، برف ہے نا، برف کتنی سالڈ ہوتی ہے، اگر برف جو ہے وہ کبھی کسی کے سر کے اوپر لگ جائے تو پتہ چلے کہ برف کتنی سالڈ ہوتی ہے۔ تو بہرحال برف کتنی سالڈ ہے، لیکن اس برف کو بھی اگر آگ کے قریب رکھا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ برف جو ہے وہ سالڈ نہیں رہے گی بلکہ یہ برف پانی میں تبدیل ہو جائے گی، اور پھر اگر یہ مزید آگ کے اوپر رہے اور آگ اس پانی کو آگ ملتی رہے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا، اپنا وجود ہی پانی جو ہے وہ گویا کہ کھو بیٹھے گا۔ تو یوں ہی ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی کمپنی کہ جو لا وائلیٹ کرنے والے ہوں یا اس طرح کی غیر مناسب باتیں سکھانے والے، بتانے والے اور اس طرح کے معاملات کرنے والے ہوں غیر مناسب، تو اس بات کی چانسز ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی عادات ہماری زندگی کا حصہ بنتی رہیں گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو مدنی پھول آج ہم نے سلسلے میں سنے ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول